السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، باہر میں اگر گیٹ کے سامنے کسی کی گاڑی لگی ہوئی ہے اور ہینڈل لاک ہے تو وہ جا کر کے گاڑی کو سائڈ کر دیں، نماز کے فوراً بعد جنازہ کی نماز ادا کی جائے گی۔ گاڑی اگر گیٹ کے سامنے کہیں روڈ پہ لگی ہوئی ہے تو اس کو سائڈ کر دے جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ کان اللہ لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے ہم سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر خیر امت کا لقب سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی والا کام اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی فضیلت کی چیز عطا فرمائی ہے وہ ہے قرآن جیسی عظمت والی کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے سے رشتہ جوڑنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کرو زیادہ سے زیادہ، اللہ کی خوب خوب ذکر کیا کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تعلق مع اللہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ لیجئے کہ جس انسان کا رشتہ اللہ سے جڑ گیا وہ امر ہو گیا، وہ بہت قیمتی انسان ہو گیا۔ اللہ سے رشتہ کیسے جوڑا جائے، اللہ سے تعلق کس طرح سے جوڑنا چاہیے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو قدم قدم پر جگہ جگہ دعا اور اذکار کا فرمائش فرمایا ہے، دعا اور اذکار پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، مسجد سے نکلے تو مسجد کی نکلنے کی دعا پڑھے، کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کی دعا پڑھے، کھانا کھانا بھول جائے تو اس کی دعا پڑھے، کھانے کے بعد کی دعا پڑھے، سونے کے لیے جائے تو اس کی دعا پڑھے، سو کر اٹھے تو اس کی دعا پڑھے، بیت الخلا جائے تو اس کی دعا پڑھے، بیت الخلا سے نکلے تو اس کی دعا پڑھے، چل رہا ہو تو اگر اونچائی پر چڑھ رہا ہے تو اس کی دعا الگ ہے، مسطح زمین برابر پر چل رہا ہے تو اس کی الگ ہے، گہرائی میں چل رہے ہیں تو اس کی دعا الگ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے رشتہ جوڑنے کے لیے ہم سب کو جو عمل دیا ہے وہ ہے دعا والا عمل، اللہ کو یاد کرنے والا عمل۔ اور جب بندہ اللہ کو خوب یاد کرتا ہے، ہر موڑ پر یاد کرتا ہے، تو یہ بندہ گناہ سے، برائی سے بچ جاتا ہے۔ چور اسی وقت چوری کرتا ہے جب اس کے دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی، جب اس کے سینے میں اللہ کا یاد ہو، اللہ کا خوف ہو تو وہ چوری نہیں کرے گا۔ زناکار، بدکار اسی وقت زناکاری کرتا ہے، گناہ کرتا ہے جس وقت اس کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے،
زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل میں نہیں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے غفلت یہ گناہوں کا دعوت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ توڑ لیتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جب انسان اللہ سے تعلق توڑ لیتا ہے، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، تو شیطان کو اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتے، شیطان اس کے سینے میں جا کر اپنا گھر بنا لیتا ہے، اور پھر وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتا ہے، اور پھر وہ انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے تعلق مع اللہ بہت ضروری چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا، اللہ تعالیٰ سے ربط رکھنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی سمجھنا، اللہ کو اپنا پروردگار سمجھنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے، فاعبدوہ، تو لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ جب فلما احس عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ انکار کر چکے ہیں، کفر پر ڈٹ گئے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری مدد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مسلمان ہو کر ہی تم بننا، انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی ہم اطاعت کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے، آپ کا حکم نہیں کاٹیں گے، آپ کی اطاعت کریں گے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جتنے بھی ایمان والے تھے سب کو بچایا، سب کی حفاظت فرمائی۔ ایمان والے جہاں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر اس کے اوپر ہوتی، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور کبھی کبھی مصیبت میں ڈال کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے بھی۔ ایمان کا امتحان اللہ ضرور لیتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے ایمان لایا تو کیا تم یہ سمجھتے ہم تم کو آزمائیں گے؟ نہیں، آزمائیں گے، مصیبت ڈال کر، رشتہ داروں میں سے کسی کو لے کر، اناج کو گھٹا کر، مختلف طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے آزمانے کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کو لے کر کے جا رہے تھے، تو راستے میں بڑی شدید ان کو بھوک لگی، پیاس لگی، وہ ڈھونڈا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، تو ایک جگہ دیکھا چرواہا بکری چرا رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے، اس چرواہے کو بلایا اور بلا کر کے کہا اس بکری کا دودھ ہمیں بیچ دو، ہم پی لیں گے، مجھے بہت زیادہ پیاس لگی، بھوک لگی۔ اس چرواہے نے کہا کہ ہم دودھ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ مالک کی اجازت نہیں ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آزمایا اور کہا کہ دیکھو مالک تو یہاں نہیں ہے، دودھ بیچ دو گے مالک کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہاتھ میں پیسہ آ جائے گا، اس لیے دودھ بیچ دو۔ انہوں نے کہا کہ بکری اور بکری کا دودھ یہ دونوں امانت ہے، اس لیے ہم نہیں بیچ سکتے۔ کہا کہ اچھا ایسا کرو، بکری ہم کو بیچ دو، بکری کا پیسہ آ جائے گا، ہم بکری کو لے جائیں گے، ان کو کھا بھی لیں گے اور اس کے دودھ نچوڑ کے پی بھی لیں گے، تمہارے پاس پیسہ آئے گا، مالک کو پتہ نہیں چلے گا۔ اگر پتہ بھی چل جائے تو مالک کو کہنا کہ بھیڑیا بکری کو کھا گیا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ آزمانا چاہ رہے تھے۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ مالک کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، مالک کو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بڑا مالک ہے قیامت کے دن اس کو ہم کیا منہ دکھائیں، اس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ تھوڑی دیر ٹھہر کر کے اس واقعہ پر سوچئے۔ اگر ہم کہیں نوکری کے اوپر ہے، اگر ہم کسی کے ہوٹل میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کے کپڑے کی دکان میں کام کر رہے ہیں، اگر ہم کاروباری ہیں اور ہمارا مالک ہم کو نہیں دیکھ رہا، اس کے غائبانہ میں ہم سامان بیچ رہے ہیں، تو اس سامان بیچنے کے بعد وہ پیسہ امانت کے طور پر ان کے حوالے کرتے ہیں یا اس میں سے کچھ چھپا کے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ آزمائش کی چیز ہے، یہ امتحان کی گھڑی ہے۔
تولا جاتا ہے، ایمان ناپا جاتا ہے، ایمان کو پرکھا جاتا ہے، اور ایمان کا امتحان ایسے ہی وقت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ چاہے جنگل میں ہو یا آبادی کے اندر ہو، تنہائی میں ہو یا مجمع کے اندر ہو، ہر جگہ ان کے ذہن و دماغ میں اللہ بسا رہتا ہے، اور پھر ہر وقت ان کی زبان میں اللہ ہوتے ہیں۔ اور جو اللہ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے وہ برائی سے بچ کے رہتا ہے، وہ گناہوں سے بچ کے رہتا ہے۔ اکثر گنہگار اسی وقت گناہ کرتا ہے جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، جب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی یاد اگر بندہ کے اندر ہو، یقیناً وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ وہ اللہ سے خوف کھائیں گے، وہ اللہ سے ڈریں گے، اور پھر قیامت کے ہولناکی کو وہ سوچ کر کے قدم اٹھائیں گے، مرنے کے بعد کی گھڑی کا وہ سوچ کر کے قدم اٹھائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالی سے اگر ہم مضبوط رشتہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت کے دعا اور اذکار کو یاد کریں، اور اس دعا کو ہم پڑھیں۔ سلام کر رہے ہیں، آپ سے کسی نے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیف حالک، میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں، نہیں بولنا ہے، الحمدللہ بولیے، الحمدللہ، اللہ کی تعریف کیجیے، اللہ آپ کی صحت میں اور اضافہ کرے گا۔ آپ کہیں جدا ہو رہے ہیں کسی سے مل کر کے، پھر کل ملیں گے، کہہ رہے ہیں کل ملیں گے، تم کے لیے کہیے انشاءاللہ کل ملیں گے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی یاد دلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو وعدہ کروا رہے ہیں۔ کسی بھی لفظ میں بولتے ہی بولتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد زبان سے ہوتا رہے گا، یہ دل آہستہ آہستہ صاف ہوتا چلا جائے گا، دل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ دانت دیکھتے ہیں، رات میں کھانا کھاتے ہیں، صبح سو کے اٹھتے ہیں تو دانت صاف ہو گندا ہو جاتا ہے، اور منہ سے بانس آنے لگتی ہے، اس کو ہم برس لے کے صاف کرتے ہیں۔ کپڑا پہنتے ہیں، ایک دن، دو دن، 3 دن میں کپڑا گندا ہو جاتا ہے، اس کو صابن لگا کر کے برس لے کر کے صاف کرتے ہیں۔ ایسے ہی انسانوں کا دل بھی ہے، یہ دل بھی گندا ہو جاتا ہے، اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور گندے دل میں اللہ نہیں بستے، گندے دل میں اللہ نہیں بستے ہیں، گندے دل میں شیطان بستا ہے۔ اندھیرے روم میں اللہ کے نیک فرشتے نہیں آتے، اس میں تو شیطان اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس وقت کے جو حالات ہے، موتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ابھی 1 مہینہ میں گن رہا ہوں، اس علاقے میں تقریباً 25 کو اموات ایسے ہوئے ہیں نہ جس کو کوئی بیماری تھی، نہ سر میں درد تھا، نہ کچھ بھی نہیں تھا، بس سو کر کے اٹھے ہیں، چلے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کھا کر کے بیٹھے ہیں اور گھر لیٹنے کے لیے پتہ چلا برین ہیمریج ہو گیا، اچانک کھڑے ہونے موت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ آئے گا، زناکار لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، زناکار لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی، اور اس زنا کی نحوست کی وجہ سے موتوں کی کثرت ہو جائے گی، موت کثرت سے ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا وجہ کیا ہے، کس وجہ سے موت ہو رہی ہے۔ اب یہ نہیں پتا ہے کہ جوان مریں گے کہ بوڑھا مریں گے، بچہ مریں گے کہ بچی مریں گے، کب کن کا انتقال ہوگا، کون وصال فرمائیں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ ایسا ماحول پوری دنیا کا ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے، گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ پچھلی قوموں کے اوپر جتنی بھی عذابیں آئی، چاہے پتھر برسایا ہو، چاہے آندھی بھیجا ہو، چین
کی آواز آئی ہو یا زلزلہ آیا ہو یا اور بھی کسی طرح کی عذاب ہو، اس سے زیادہ شدید عذاب آج یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں سے اچھے کام کی اچھائی نکل گیا ہے، انسانوں کے دلوں سے برائی کی برائی نکل گیا ہے، یہ اس سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے مسلم سماج میں بھی بہت زیادہ حسد پھیلا ہے۔ پیچھے جتنی بھی عذاب آئی ہے آپ تعلیم اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر کو چن چن کر کے نکال لیا، انکار کرنے والے کو ہلاک کیا۔ قوم لوط لے لیجئے، آل فرعون لے لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ لے لیجئے، نوح علیہ السلام کا زمانہ لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر جتنے لوگ ایمان لائے تھے کشتی میں اوپر اٹھا لیے تھے، اس کے بعد پوری دنیا میں پانی بھیجا تھا۔ لیکن اس زمانے میں بیک وقت عذاب تو نہیں آئے گا، بیک وقت عذاب تو نہیں آئے گا، لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پوری قوم پر پریشانی آئے گی، پوری قوم پر پریشانی آئے گی، اور اسی پریشانی سے ہمارا آپ دو چار ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تعلق مع اللہ کی اہمیت ایسے مقام پر بڑھ جاتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا چاہیے۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا خزانہ میں کچھ بڑھ جائے گا، یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے سے اللہ خوش ہو جائیں گے، یا اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ مل جائے گا؟ نہیں، یہ تصور معاذ اللہ نکال دیجئے، کیونکہ پوری دنیا مل کر پیدائش سے لے کر موت تک اگر اللہ اللہ کرتے رہے تو اللہ کے خزانے میں سے ایک انچ بھی بڑھنے والا نہیں ہے، اور پوری دنیا اللہ کا باغی ہو جائے، اللہ کا انکار کرنے والا ہو جائے، اللہ کے خزانے سے ایک انچ بھی گھٹنے والا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو بنا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے ہمارا ایمان تب بڑھے گا جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جتنا تلاوت کریں گے اتنا ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ ہر موقع پر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، نکلنے کی دعا پڑھیں، بیت الخلا میں جانے کی دعا پڑھیں، نکلنے کی دعا پڑھیں، کھاتے وقت دعا پڑھیں، کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں، ہر جگہ کے ذکر و اذکار پڑھتے چلے جائیں، انشاءاللہ اللہ سے خود بخود تعلق بڑھتا چلا جائے گا، اللہ سے رشتہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اپنا تعلق اللہ والوں سے مضبوط کر لیں۔ اللہ والوں سے جب تک اپنا تعلق مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ علم سلسلہ در سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، سلسلہ در سلسلہ اللہ نے فرشتہ کو دیا، فرشتے کے ذریعے سے نبی کو ملا، نبی کے ذریعے سے صحابہ کو ملا، صحابہ کے ذریعے سے تابعین کو ملا، تابعین کے ذریعے سے تبع تابعین کو ملا، کہیں نہیں کاٹ سکتے ہیں کسی کو، اور ان لوگوں کی قربانی ہے کہ قرآن ہمارے پاس آج صحیح سالم ہے، ان لوگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں کہ احادیث کی سارا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، بہت جدوجہد کی ہے انہوں نے قرآن و حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے اور ان کو محفوظ کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ساری کتابیں ہیں لیکن پڑھنے والا نظر نہیں آتا، پڑھنے والا نظر نہیں آتا ہے، قرآن تاک میں رکھ دیتے ہیں، مہینہ مہینہ کوئی کھولنے والا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی غفلت کی چیز ہے، یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے، دنیا کا کوئی گارنٹی نہیں کب ہم چل جائیں گے، اور جانے والے کا نام بھی تو اب لوگ نہیں لینے لگے ہیں، چاہے کتنی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ محبوب ترین شخص کیوں نہ ہو، بس ایک آدھ مہینہ میں تو وہ اجنبی بن جاتے ہیں، ایک آدھ مہینے میں اجنبی بن جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے آدمی علاقے کے گئے ہیں لیکن ابھی تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ چلے جائیں گے تو 100 سال تک ہمارے نام کو کوئی مالا جپے گا؟ 100 سال تک کوئی بیٹھ کے فاتحہ پڑھنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے یہ تصور نکال دیجئے کہ مریں گے تو بس ایک بار قرآن خوانی ہو جائے گی، 10 30 40 50 کروا لیں گے اور اس کے بعد کیا ختم ہو جائے گا۔ نہیں، جو اعمال ہم کر کے جائیں گے قبر میں وہی روشنی کا مینارہ بننے والا ہے، وہی روشنی کا مینارہ بننے والا ہے۔ ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے کیجئے،
اپنے بزرگوں کو خوب یاد کیجئے. یہ تصور سماج میں آ گیا ہے کہ اپنے جانے والے کو ہم یاد کرنا چھوڑ دیے. ان کے اچھائی کو یاد نہیں کرتے, ان کے بھلائی کو یاد نہیں کرتے, ان کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیے ہیں. اور وہ بھی تذکرہ کرتے ہیں تو برے نام سے تذکرہ کرتے ہیں, ان کی برائی گناتے ہیں. حالانکہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اگر 99 برائی بھی ان کے اندر ہے اور ایک اچھائی ہے تو ان کی ایک اچھائی کو گنانے کا حکم ہے, ان کی برائی کو نہ گنائیں. اس سے کیا ہوتا ہے, دنیا میں لوگ تذکرہ کرتے ہیں برائی کے نام سے تو ان کو عذاب دیا جاتا ہے, ان کو احساس ہوتا ہے. اس لیے ان کی اچھائی بیان کریں, ان کے لیے ہمیشہ استغفار کریں, ان کے لیے نوافل پڑھیں, ان کے لیے تنہائی میں قرآن پڑھ کر کے بخشیں, ثواب ان کو ملتا ہے. اس لیے کہا کہ نیک صالح اولاد جو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو نیک صالح اولاد جب ان کے لیے دعا کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, قرآن پڑھتی ہے, بھلائی کا حکم کرتی ہے تو اس کا ثواب ان کے مرحومین کو ملتا رہتا ہے, ان کے مرحومین کو ملتا رہتا ہے. کل قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا, ان کے آگے پیچھے پہاڑ کے برابر نیکی جا رہا ہوگا, پہاڑ کے برابر نیکی جا رہا ہوگا. لوگ آشش کریں گے کہ ان کے پاس تو اتنی نیکی نہیں تھی, بھلائی نہیں تھی, کہاں سے آ گیا؟ تو اس وقت ایک فرشتہ آواز دے کے کہے گا کہ ان کے وارثین ان کے لیے استغفار کرتے تھے, دعائیں مغفرت کرتے تھے, اس وجہ سے ان کے پاس اتنے بڑے اعمال ہیں. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے اولاد کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیجیے, اپنے اولاد کو نماز سے جوڑ دیجیے. اگر چاہتے ہماری اولاد ہمارے لیے دعا کریں, ہماری اولاد ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے, ہماری اولاد ہم کو اچھے نام سے یاد کرے, ہماری اولاد ہم کو بھولے نہیں, تو ان کو آج ہی مسجد سے جوڑ دیجیے, اللہ والوں سے ان کو ملائیے, اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرائیے, اللہ والوں کے نام ہاتھ پر جا کر بیعت کرائیے. حقیقت میں بیعت کرنا اللہ والوں سے اس زمانے میں بہت ضروری ہے, کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی نظر اپنے مریدین پر بہت گہرا ہوتا ہے. اور اس لیے نہیں بیعت کریں کہ وہاں بیعت ہو کر کے آ جائیں گے اور اس کے بعد من مانی کریں گے, ہم کو روکنے والا کوئی نہیں, جو من ہوگا وہ کریں گے. نہیں, اس سے کام چلنے والا نہیں. اللہ والا جو کر رہا ہے ان کے نقش قدم پر چلیے, جو حکم دیتا ہے ان کی اطاعت کیجیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے صلح حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ کو جو اپنے ہاتھ پر بیعت لیا تھا وہ اس بات کا ہی بیعت تھا کہ اچھائی کا حکم کریں گے, برائی سے روکیں گے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے. اور اس کے بعد صحابہ کو آپ نے برابر بیعت دیا. جب بھی مکہ سے ایمان لا کر مدینہ جاتے تو پہلے ان کو بیعت دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم بیعت دو اس بات پر کہ ہم چوری نہیں کریں گے, ہم زناکاری نہیں کریں گے, ہم دھوکہ نہیں دیں گے, اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے, غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے, ان بات پر تم بیعت لو ہم سے. اور ان کو آپ بیعت کرتے تھے, بھلائی کے لیے بیعت کیا جاتا ہے. اور جس ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس ہاتھ کو رسوا نہ کریں, اس کو بدنام نہ کریں, ورنہ بہت شدید عذاب ہوگا, سخت عذاب ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے رشتہ جوڑنے کے لیے یہ ساری چیزیں اسباب ہے. قرآن کی تلاوت کرنا, دعا و اذکار کی پابندی کرنا, اور اللہ والوں سے ملنا, ان سے نصیحت لینا, دینی مجلس میں شریک ہونا, خوب زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا, یہ سب اللہ سے تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. جنازہ کی نماز